دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مورخوں کے مطابق یہ مقابلے کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کریں۔ مقابلوں کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلہ ابھی جاری تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ انہیں خاموش دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تھا۔ حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا ہوا تھا کہ رومی سالار اعلیٰ وردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کی افراد کے بلبوتے پر اپنے پہلوؤں کو آگے بڑھا کر خالد رضی اللہ عنہ کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور عقب میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کی بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی، یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی چال نے اس کی ترتیب کو اس کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ پیچھے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا، پھر ان کی ترتیب گڈمڈ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید معرکہ تھا اور بڑا ہی خون ریز۔ سورج مغرب کی سمت ڈھل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو معرکے سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایسے لگا کہ رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا۔ جب دونوں فوجیں پیچھے ہٹی تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی تھوڑا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں وغیرہ کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کی کانفرنس میں گرما گرمی زیادہ تھی۔ وردان نے صاف کہہ دیا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی، تو نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوگا، اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ وردان کے سالار کبوکلار نے کہا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے، اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ وردان نے کہا، میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورہ دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ کبوکلار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی رائے اور مشورے دینے لگے۔ ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے، لیکن ایک بات مشترک تھی۔ سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے، اور ایسی شکست کے ان میں سے زندہ وہی رہے جو جنگی قیدی ہو۔ اگر خالد ان کا سالار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے۔ ایک سالار نے کہا، وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کو خالد سے محروم کر دیا جائے، اس نے کہا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قتل۔ کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے۔ وردان نے کہا، یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں، لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا۔ مشورہ دینے والے سالار نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک الچی خالد کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت طے کر لو۔ وہ جب ہمارے سالار اعلیٰ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھات میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ خالد کو اس طرح قتل کرے کہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دے۔ بہت اچھی تجویز ہے، وردان نے کہا، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عیسائی جس کا نام تاریخوں میں داؤد لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد، وردان نے اس عیسائی عرب سے کہا، ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا الچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے
اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، نہ وہ فوجی تھا، وہ کیسر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ وردان، داؤد نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم کیسر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا کہ تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ وردان نے کہا، میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں خالد بن ولید کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ اگر آ گیا تو مجھ تک اس کی لاش پہنچے گی۔ میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ داؤد نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں۔ داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی مشالیں جل رہی تھیں۔ داؤد نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ رومیوں کا الچی ہے اور ان کے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا ہے۔ اسے اسی وقت خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ داؤد آداب بجا لایا اور اپنا تعارف کرا کے وردان کا پیغام دیا۔ خیمے میں مشالوں کی روشنی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے، وہ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا اور قریب چلے گئے۔ ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دراز قد اور قوی ہیکل تھے۔ ان کی شخصیت کا پر تو ان کی آنکھوں کی چمک تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی اس چمک نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں خوف و حرارت کا ایک نام بن گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ داؤد کو دیکھے جا رہے تھے۔ داؤد کا ضمیر مجرمانہ تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایک یا دو زخموں کے نشان تھے، جن سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا، لیکن زخموں کے نشانات کا اپنا ایک تاثر تھا جو داؤد کے لیے غالباً دہشت ناک بن گیا تھا۔ اے عربی سالار، داؤد بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں فوجی نہیں ہوں، میں الچی ہوں، سچ بول داؤد۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے ذرا اور قریب آ کر کہا، تو ایک جھوٹ بول چکا ہے، اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا۔ داؤد خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا چھوٹا سا آدمی لگتا تھا، حالانکہ قد اس کا بھی کچھ کم نہیں تھا۔ اے عربی سالار، داؤد نے اپنے جھوٹ کو دہرایا، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جتنی مکاری اور عیاری ہم لوگوں میں ہے اتنی تم میں نہیں۔ مکرو و فریب میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے سپہ سالار وردان نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا۔ اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو کہ جزیہ ادا کر دے، پھر ہم صلح کر لیں گے۔ داؤد میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا۔ وہ آداب بجا لا کر چل پڑا۔ خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھیں۔ داؤد نے منہ پھیر لیا لیکن چلا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں اس کی کھوپڑی میں سے گزر کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف گھوما اور اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے خالد رضی اللہ عنہ پر چھپٹنے لگا ہو۔ ابن ولید، داؤد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا۔ اس نے وردان کی سازش پوری کی پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کل صبح وردان کے 10 آدمی کسی جگہ گھات میں ہوں گے۔ کیا تو بتا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے پوچھا کہ تو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تو نے یہ سچ کیوں بولا؟ سچ کا صلہ لینے کے لیے؟ داؤد نے کہا، مجھے نقد انعام کی ضرورت نہیں۔ جس فوج کے سالار کی نظریں انسانوں کے جسموں میں برچھی کی طرح اتر جانے والی ہوں، اس فوج کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اے عربی سالار، میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہوگی۔ میں صرف اتنا صلہ مانگتا ہوں کہ جب تو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے
تو میرے خاندان پر رحم کرنا اور ان کی عزت کا، ان کی جان و مال کا خیال رکھنا۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد کو رخصت کر دیا۔ داؤد نے واپس جا کر وردان کو بتایا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کر آ گیا ہے اور خالد رضی اللہ عنہ مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے۔ داؤد نے خالد رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے ایسا تاثر لیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا تھا کہ رومی ہاریں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اس نے اپنی فوج کے سالار اعلیٰ سے جھوٹ بولا کہ خالد رضی اللہ عنہ مقررہ وقت پر آ جائیں گے۔ صبح طلوع ہوئی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں رومی سالار وردان کی سازش بتائی۔ وہ 10 رومی مجھے قتل کرنے کے لیے گھاٹ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اکیلا جا کر ان 10 آدمیوں کو ختم کر دو، بڑا اچھا شکار ہے۔ نہیں ابن ولید، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تیرا کام نہیں۔ 10 آدمیوں کے مقابلے میں تو قتل یا زخمی ہو سکتا ہے۔ تو بڑا قیمتی آدمی ہے، یوں کر 10 آدمی ایسے چن لے جو بہت ہی بہادر ہوں، انہیں وہ جگہ بتا کر بھیج دے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتایا کہ کہاں کہاں جانا اور کیا کرنا ہے۔ ان میں زرار بن الازور بھی تھے۔ انہیں ان 10 آدمیوں کا کماندار مقرر کیا گیا۔ مشہور مورخ واقدی نے یہ واقعہ ذرا مختلف بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ طے پایا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اور وردان کی ملاقات ہوگی۔ وردان خالد رضی اللہ عنہ کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے 10 رومی گھات سے نکل کر خالد رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ 3 اور مورخوں نے بھی یہی واقعہ اس طرح بیان کیا ہے۔ وردان نے اپنے 10 آدمی رات کے آخری پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 10 آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گزشتہ روز کی ترتیب سے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار رہیں۔ وردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم دیا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ادھر سے خالد رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ او عرب کے بدو، وردان نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تو کیسے روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے؟ او لٹیرے، کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کی بدترین زندگی گزارتے ہو؟ او رومی کتے، خالد رضی اللہ عنہ نے غضبناک آواز میں کہا، میں تجھے آخری بار کہتا ہوں، اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر۔ وردان نے جھپٹ کر خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آؤ آؤ، وردان نے اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کم طاقتور تو تھے نہیں، لیکن وردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا سا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 رومی اپنی فوجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ انہیں توقع تھی کہ زرار اور ان کے 9 مجاہدین نے گھات والے 10 رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا، مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے۔ خالد کو خیال آیا کہ زرار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بر وقت پہنچ نہیں سکے۔ رومی جب قریب آئے تو ایک نے خود ذرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تب خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو زرار ہے۔ انہوں نے باقی 9 کو قریب سے دیکھا تو وہ ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مذاق زرار بن الازور نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا تھا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لی۔ انہیں معلوم تھا کہ وردان پکارے گا۔ وہ وردان کی پکار پر نکل آئے اور وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ پیچھے ہٹ ابن ولید، زرار نے تلوار نکال کر کہا، یہ میرا شکار ہے، اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگا۔ قسم ہے تجھے اس کی جو کوئی بھی تیرا معبود ہے۔ وردان نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ زرار نے اپنی ایک دہشتناک مثال قائم کر رکھی تھی۔ وردان نے زرار کو ذاتی مقابلوں میں رومیوں کو کاٹتے بھی دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زرار اسے اذیت دے دے کر ماریں گے۔ اس کے لیے اب بھاگ نکلنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار کو اشارہ کیا
اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زرار نے اپنی تلوار خالد رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ وردان نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ایک ہی وار سے وردان کا سر زمین پر جا پڑا۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں رکے نہیں، فوراً اپنی فوج تک پہنچے اور حملے کا حکم دیا۔